تواتر کا انکار کرنا وہ پاگل کا کام ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے یہ ابھی کہنا شروع کر دے یہ مثال صحیح ہوگا نہیں. پیر صاحب یہ بھی بات ہے نا کہ تواتر کا قرآن کریم جو بتا رہا ہے تواتر وہ صرف اور صرف بتا رہا ہے بنی اسرائیل میں. تو ٹھیک ہے ہر بستی میں کہا ہے دوسری قوموں میں قرآن کریم یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے پے در پے نبی بھیجے اس قوم میں. میں نے جو بات ہاں شروعات آئے ہیں ضرور دوسری اقوام میں بھی. میں نے شروعات میں جو ایک بات کی اپنے وہ سکر کی حالت میں وہ شاید آپ نے نہیں سنا. بھئی جن انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا گیا ان انبیاء اور رسول ان اقوام کے بارے میں بتایا. جن کے بارے میں بتایا ہی نہیں تو آپ ان کو کیوں پیچھے لے رہے ہیں؟ ان کا مسئلہ ہی الگ ہے نا. آپ بنی اسرائیل کا ذکر دیکھیں گے. آپ بنی اسرائیل کا تواتر پوری عالمین سے جوڑ رہے ہیں نا. نہیں میں اس آیات سے اس کو جوڑ رہا ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر. یہ دیکھیں کوئی بھی امت نہیں ہے جس میں ایک نذیر نہیں گزرا ہو. اب ہر امت اس اس بات کو تو ہم مانتے ہیں نا پیر صاحب کہ ہر امت کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں لیکن جو تواتر ہے نا تواتر صرف اور صرف بنی اسرائیل میں ہے. نہیں بھائی یہ بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی نا. بنی اسرائیل کی بات الگ سے ہو رہی ہے یہاں بات الگ سے ہو رہی ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا پے در پے آپ سمجھ لیجیے گا کہ بارش کی طرح رسول آتے رہے ہیں امتوں میں. كلما جاء أمة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث بعدا لقوم لا يؤمنون. اسی طرح انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا جو آپ کے سامنے آ گئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. نوح بنی اسرائیل سے تھے آدم الثانی جس کو کہا جاتا ہے. والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب یہاں ابراہیم کی کڑی آ گئی. وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحَاق یہاں یہ بات آ گئی میرے بھائی. وَالرُّسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. تو بہت سارے ایسے انبیاء اور رسول ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہوا تو ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جن کے بارے میں بیان آ گئی تو آ گئی, جن کے بارے میں نہیں آیا. بات کہاں شروع ہو گئی تھی, کیسے ان کو کہا گیا؟ بھائی وہ ایسے ان کی تعلیم کو دیکھ کر اس لٹریچر کو دیکھ کر انبیاء کیا نام ہے علماء فقہا مجتہدین نے ہمت کر کے کچھ باتیں کیں لیکن ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ یہ 100% ہے. ممکن ہے جس طرح قرآن کی تعلیم ہے جس طرح ہمیں بتا دی گئی ہے ممکن ہے کہ یہ جو تعلیم کسی نبی کی ہو جس کی بگڑی ہوئی شکل آج موجود ہے. آپ سمجھ رہے یہ بات میں کر رہا تھا. اور دوسری بات آپ جو یہ بات آ گئی کہ پہچان یا معیار وہ تو تواتر ہے اور نبی کی اپنی زندگی. لیکن پیر صاحب تواتر ہر جگہ میں نہیں ہے. ابھی قریش میں تواتر دکھا دیں. ابراہیم علیہ السلام کے ایک طرف اولاد میں تواتر ہے ایک طرف نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی قوم میں تواتر دکھا دیں. بھائی ہم تو دکھا نہیں پائیں گے کیونکہ ہمیں نہیں تو بتایا پھر جو دکھا نہیں سکتے اس کی دلیل کیوں دے رہے ہیں پھر؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے ایک سوال کا جواب رکھا کہ معیار کیا ہے انبیاء کا. میں نے اپنے دانست کے مطابق بتا دیا. اب آپ بتا دیجئے کہ کیا معیار ہے نبی کی ماننے کی, کیوں مانا اقوام نے؟ بھائی پیر صاحب یہ تو اللہ کا حکم ہے. اللہ اس کے لیے کوئی بھی معیار نہیں ہے. جس کو اللہ نبی بنائے گا اس کو ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ایسا سربراہ اور ایسا رسول اللہ نے بھیج دیا جو تمام عالمین کے لیے ہے اب سے ان کی بعثت کے بعد سے تا قیامت. یہ معیار ہے. اس کے بعد کسی اور اللہ کا حکم ہے اور تمام عام یہ معیار ہے. اچھا باقی زندگی دیکھی جائے گی. تو یہ تو میں نے کہا زندگی دیکھی جائے گی, یہ تو میں نے کہا.
نہیں نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں زندگی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا. بہت سے لوگ صالح گزرے ہیں. ابھی وہ صالح ہے تو کیا وہ بولے گا کہ میں نبی ہوں تو نبی مان لے؟ نہیں. اچھا، تواتر نہیں تھا انبیاء اور رسل کی قریش میں، تو یہ کیوں پوچھ رہے تھے، مانگ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ نے بھی دکھا دیا معجزات، حضرت فلانے نے دکھا دیا، آپ کیوں نہیں دکھاتے؟ اگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا، تواتر تک نہیں پہنچی تھی، تو بتائیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ قریش حضرت ابراہیم کی بگڑی ہوئی شریعت پہ تھے، آپ کو یہ معلوم ہے؟ جی جی مجھے پتہ ہے یہ اس تو بات کا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کو تواتر نہیں پہنچی تھی؟ کیا چیز؟ ابھی میں نے جو اتنی بات کی. میں نے کہا ہے کہ کسی قوم کی طرف اگر انبیاء کا تواتر ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہو جائے گا کہ کسی اور قوم میں کوئی دعویٰ کر دے تو ہم اس کو مان لیں گے، یا کوئی کہہ دے کہ فلانی قوم میں فلانا نبی بھی گزرا ہے. یہ تو بھائی آپ نے بات ہی نہیں سمجھا نا، کیونکہ آپ کے دل و دماغ پر غلام محمد جو ہے ابھی سوار ہے، ہم تو اس کو بات ہی نہیں کر رہے. کرشن رتن کو پال سوار ہے. ہاں، وہ آپ کے دل و دماغ میں سوار ہے، ہم آپ کو ایک علمی بحث پہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی فی الحال جو ہے مرزا جی کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے. بھائی انہوں نے اگر کہا ہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے علماء اس سے پہلے یہ باتیں کر چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے ہمارے کتب میں یہ باتیں موجود ہیں، یہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ بھائی بریلوی لٹریچر سے ابھی آپ چاہو میں نکال کے دے دوں، آپ کو دیوبندیوں سے نکال کے دے دوں. دوسرے ابھی چند سال، کوئی 7-8 پیر سال پہلے صاحب اس طرح کی باتیں تو ہر مکتب فکر کے علماء نے کی ہوئی ہیں نا، وہ لوگ حجت تو نہیں ہے. مرزا صاحب نے بھی علم الاحداث سیکھے ہوئے تھے، ادھر آ گئے مرزا جوتشی بھی نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں. پیر صاحب اس پہ تھوڑی وضاحت کر دیں کہ جیسے لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور وَإِن امت الا خلا فیہا نذیر. تو ہم وہی تو، کیا قوم ہیں یا ہم امت ہیں؟ ہم تو امت ہیں. امت ہیں، بالکل ہماری بات تو اب ختم ہو گئی نا، یہ ختم ہو پچھلوں گئی. کی بات ہاں کی ہم جا رہی ہے امت ہیں، ہم بھائی. قوم نہیں ہیں. امت محمد ہیں، قوم محمد نہیں ہے. قوم ہاں وہ ہود تو، ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، مگر محمد کی قوم نہیں، محمد کی امت ہے. ہاں بات یہ ہے شیخ صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی. پہلے جو انبیاء اور رسول گزرے ہیں ایک زبان اور ایک قوم کے لیے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، جب اللہ پاک یہ ڈائریکٹ بتا رہے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی تھا. جی اور دوسرا جو بات ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا لیکن فِيهَا نَذِيرٌ. پیر صاحب جی ان کے قوم کی طرف تواتر سے رسول آنے کو ہم کہیں اور دلیل نہیں دے سکتے نا. بہرحال میں آپ کے سوال کو نہیں سمجھا ہوں، مجھے اللہ اس بات کو سمجھا دے. آمین. کیا ابو رفیع بھائی، میں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اگر کسی قوم کی طرف یہ تواتر سے رسول آئے ہیں مرزا صاحب سے تو ان کی کیا جان ہم چھوٹے اس کو گی نہیں؟ کسی اور قوم کے لیے یا کسی اور امت کے لیے ہم یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ اللہ مجھے اس سوال کو سمجھا دے. یا آمین. یہ مطلب کوئی معیار نبوت ہے یا نبیوں کا معیار ہے تواتر؟ ایسی بات ہے ہی نہیں. نہیں، میں کس طرح تواتر ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جی تو ہمیں تو بس مارسلنا رسولنا تترا. پیر صاحب نے آیت پڑھی کہ ہم پیدر پہ رسول بھیجے، تو اس کو آپ تواتر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں تو ابو رافی بھائی، نہیں، جب حضرت وہ ابو ابراہیم رفیع علیہ بھائی السلام وہ نے دعا کی، اس تواتر کو دلیل بنا رہے ہیں دوسری جگہ کے لیے. یہ کون سی جگہ کی؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کون سی جگہ کے لیے؟ مجھے سمجھ آ گئی، کشف کی اچھا حالت میں مجھے وہ بات بتا دی گئی. بات یہ اچھا. ہے کہ بھائی ہم بالکل دلیل بنا سکتے ہیں. جی ہم بالکل دلیل اس سے لے سکتے ہیں. اتنا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ پلانا نبی تھا 100%، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ
اس قوم میں یا اس ملک میں انبیاء اور رسل گزرے ہیں، اور یہ جو تعلیم ہے بگڑی ہوئی، یہ ممکن ہے کہ کسی نبی کی ہو جو اب بگڑی ہے، اتنا ہم لے سکتے ہیں۔ یہ کشفی حالت میں مجھے بتا دیا۔ ہاں وہ اپنے اجتہاد سے لے سکتے ہیں نا، ہاں ہاں ہاں، لیکن اس کی دلیل یہاں آپ کشفی تواتر حالت، کو بنا رہے ہیں یا اپنے کشفی اجتہاد حالت۔ کو۔ قرآن اور ابھی حدیث اس چیز کی گواہی نہیں دیتے۔ ابھی کس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو انہی کے اولاد میں سے، نبیوں کے اولاد میں سے نبی بنے نا، ذریۃ بعضها من بعض۔ بالکل اسکانی صاحب، آپ دراصل عبداللہ کا مقام نہیں پہچان سکے، یہ مفسر اعظم ہے، اس لیے اس کی بات کی بہت بڑی ابو رافی بھائی، جو ہے طاقت ہے اس وجہ سے۔ ابو رافی بھائی آپ نے جو بھی ابھی آیت، کشفی حالت میں بتا دے گا پھر بھی نہیں مان رہے۔ ابو رافی بھائی ابھی جو آپ نے آیت پیش کی ہے جی کہ اس میں حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا کہ میرے مطلب میری نسل میں نبی بھیجو، جی جی تو کیا حضرت اسماعیل جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کی نسل نہیں ہے؟ ہے۔ تو انہوں میں نبی نہیں آئے ہوں گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمیں جو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہیں، یہ تو ہمیں دو نام بتا دیے گئے نا، جیسے بنی اسرائیل میں کئی نبی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب کے نام تو نہیں بتائے گئے۔ جی وہاں پہ تو ایک نبی کے بعد ایک نبی، ایک نبی کے بعد ایک نبی، ایک ٹائم پہ دو نبی، جی جی ٹھیک ہے۔ اور حضرت اسماعیل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اگر کوئی نبی آئے بھی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس آئے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں نام تو نہیں دیکھیے پتہ۔ نا، ذریت ابراہیم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تو وہ اسی سلسلے کے سے ہیں نا، یعقوب اور یوسف ان کے اولاد میں سے ہیں سب، یعنی ماں کی طرف سے تو آ جاتے ہیں نا، زکریا اور یحییٰ، تو یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں نا سب۔ نہیں وہ بات آپ کی وہ تو کنفرم بات ہے نا، وہ تو بنی اسحاق علیہ اسرائیل۔ السلام سے سلسلے میں آ گئے، باقی اسماعیل علیہ السلام سے کون ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، صابئین جو تھے نا وہ مکہ میں تھے، اس ایریا میں صابئ تھے، تو اب وہ صابئین میں سے کوئی نبی ہوگا ہمیں نہیں پتہ اس کا۔ جس طرح پیر صاحب نے بتایا نا کہ جن کا قرآن میں جن کا ذکر ہے جن کا نہیں ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، ایسے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، تو ممکن ہوں گے، واللہ عالم۔ واللہ عالم، بات تو یہی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ یہی بات اسکانی صاحب نے کہی تھی۔ ہاں بالکل، وہی بات ہو رہی ہے کہ متواتر بھی ہیں اور جو کسی اور جگہ پہ آئے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو نام نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس نام آ گیا ہم اس کو کہیں گے یہ تو 100% ہے۔ ظاہر ہے جس کا نام قرآن میں نہیں آیا اس کے متعلق ہم کوئی سوکھ سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تھا کہ نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہاں آیا ہوگا، آیا جیسے تمام بستیوں میں آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ویسے آپ کے بھی آیا ہوگا، لیکن ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ اور یہ جو بدھا کا وہ لوگ کہتے ہیں، اب بدھا کی جو لائف ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ بھی ایک خدا کی تلاش میں تھا۔ جی جی بالکل، یہی اسکانی صاحب نے کہا کہ علماء نے ان باتوں سے استنباط کیا ہوا ہے کہ یہ یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی تعلیم پہنچی ہوگی جس طرح کی تعلیم ان کے پاس ہے، اس کے جو باقیات ہیں کھنڈرات وہ بتا رہے ہیں۔ ذوالکفل سے کہتے ہیں کہ شاید بدھا تھا وہ۔ وہ تو اسپیکولیشن ہے نا، وہ تو آدمی جو مرضی وہی کر ہے لے۔ نا۔ عمیر بھائی آپ آئے تھے 2 دفعہ اوپر، آپ نے بات کری تھی، آئے نا پلیز، کوئی کویسچن تو بتائیں۔ ایک دفعہ اس بندے کا نام بتاؤ جس نے مجھے نیچے اتارا تھا۔ بھاجی میں تو ڈر کے تو لائے ہی تھلے، میں تے ملک عمران لایا تھلے، میں کہ ملک عمران لاتا ہوا بھائی میں بتاتا ہوں بھائی جان، ایک دفعہ میرے سامنے آیا اسکانی صاحب کو پتہ ہے۔ بھائی مجھے معلوم ہے کوئی نیا بندہ ہے تو پوچھو پہلے کون۔ بھائی جان میں جانتا ہوں، ملک صاحب بتاؤں، ہاں جی، شیخ ابو رافع نے، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہو،
हाँ शुक्र है मेरा नाम नहीं ले लिया। करो मुकाबला। एक एक करके आओ ना, सामने सामने आओ एक एक करके। पीर साहब मैं हूँ ही नहीं, जनरेटर हूँ ही नहीं मैं। ये तो नाम लेने में क्या हर्ज है। एक एक करके सामने आके मेरे मुंह के ऊपर आके वो मुझे कहे कि मैंने आपको नीचे उतारा था। नहीं जी, मैं तो मलक इमरान को उतारा है। मैं क्या मलक कैसे सो भी रहना तो इसको नहीं उतारना। मलक इमरान क्या करेगा, दो चार नीचे गली लिखेगा आगे मुझे क्यों उतार दिया। इसकी क्या है? नहीं, मैं लाया सी मैं साहब ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। आज अच्छा, तो मलिक साहब। मैं हूँ, वहाँ पे अब्दुल्ला नहीं होगा, ये मैं बता मलिक साहब, ये सुबह आपकी ब्रोड भेजी थी, सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मैंने काफ़ी जो है कॉल डाला, काफ़ी गालियां भी लिखी, ना आपने गालियों का जवाब दिया ना मुझे उठाया। कौन सी मेरी, मैं तो कभी ब्राड ऑन ही नहीं की। अच्छा, कल तो मैंने कोई ब्राड नहीं लगाई। कल की होगी शायद। नहीं, हाँ, आप कह तो कल रहे की थे, बात मलक साहब को याद नहीं रहती वैसे। वो आप लोग कह रहे थे कि भाई आस्कानी आए हुए उठाओ, आपने कहा वो नजर ही नहीं आ रहे, कॉल तो डाले। हाँ वो आपकी आईडी प्राइवेट हुई हुई थी, आपकी आईडी ब्लॉक्ड है, पीले रंग हाँ, वाली जो आईडी। मैं खुद हैरान था मुझे क्यों नहीं उठा रहे लोग। बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरे शोएब राजा ने मेरा जो है आईडी ब्लॉक कर दिया 1 हफ्ते के लिए। हाँ जी, आपकी आईडी ब्लॉक थी। जी शुएब राजा ने क्यों किया, वो तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है। नहीं, वो जाहिल है, मुतलक है। वो असल में हुआ क्या था, वो वहाँ मेरी ब्रॉड चल रही थी, तो वहाँ मुफ्ती साहब ने जो है कोई बात की थी, उस पर हम बात कर रहे थे। वहाँ आए और फिर हमारी और उनकी थोड़ी सी बात तू मैं हो गई, तो ऊपर थे तो चुप नहीं कर रहे थे। मैंने कहा चुप करो, चुप नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने रिपोर्ट कर दी, ब्लॉक हो गया, 30 तारीख तक ब्लॉक है। तो मैं कल पूरा इसी रात को उसी आईडी से घूमता रहा हूँ और समझ भी नहीं आ रहा था मुझे कोई उठा क्यों नहीं रहे। मैं कॉल डालता कोई नहीं उठाता, कस से बस। बाद में मुझे मालूम पड़ा। अब दोबारा याद रखना है पीर साहब, आपने किसी को तंग नहीं करना, वो रिपोर्ट कर देंगे। आप क्यों बता रहे हैं? तो तब मुझे मालूम पड़ा तुम्हारी जो आईडी है वो ब्लॉक है। अब मैंने सोचा चलें ठीक है, 1 हफ्ते तक इसी को चला लें, उसको बंद ही रहने दें। क्या ख्याल है? हाँ जी, इसी को चला लें। आप आइडिया 3-4 रखें, आपको दुश्मन ज्यादा है। 4 हैं बस फिर ठीक है। आइडिया बहुत है पीर साहब के पास। हाँ, मेरे पास 4 हैं, लेकिन वो जब वो बंद हो जाए ना, बंद होने के बाद वो उसमें पता नहीं क्या हो जाता है, फिर जो है वो खामखा बहुत सारे लोग जो है वो मुझे हाँ बस ठीक है। सिर्फ जी मिठन लाल साहब आए उत्ते ते गल भी कर लो ना। खालिद भाई सलाम अलैकुम। मैं कहना यार किसी के दरमियान बोलां दे फिर बुरा महसूस कर जाते। वालेकुम सलाम पीर साहब, की हाल है? पीर अल्लाह साहब का करम। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ सॉरी ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी नहीं आती। पीर साहब आंदी है सन्नू पंजाबी आंदी है। मैंने एक वीडियो भेजी थी आपको। पीर साहब को आज कशफ भी हो रहा है सुफिया की तरह, तो बच के रहना सारे। जी पीर साहब हमारे पुराने कशफ वाले हैं, इनकी खैर कोई बात होने दे। पीर साहब वीडियो मैंने भेजी थी, आपने देखी है? हाँ मैंने देखी है, लेकिन वो दूसरे आईडी पर है, वो उसको मैं ना चला सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो जो आपने भेजी है उस पर वो दूसरे लोगों के भी पास है, उस पर बात हमने की है। जी जी, तो मैंने देखी है भाईजान। अच्छा। और वो मैं अपने ब्रॉड पे उसको खोल के, वो ज़रा ताकत होती है ना अपने हाथ में, हाँ जी, तो उस तरह वहाँ जाके इस तरह की बातें थोड़ा हल्का फुल्का मैं कर लेता हूँ। यहाँ अहमद अली की ब्रॉड है, इसमें नहीं करता। फिर इधर मैंने कहा इधर भेजी तो भाई शोर मचा देते हैं ना। हाँ ये जाहिर बात है, ताकत अपने पास नहीं है, आ बैल मुझे मार तो फायदा नहीं होगा ना। बिल्कुल ये रात को इंशाल्लाह इशा के बाद हमारे यहाँ कोई 7:30-8 इंशाल्लाह ब्रॉड खोल के फिर वहाँ तरतली पाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ ये ठीक है। हाँ 2-4 मौजू हैं, उनको लेकर इंशाल्लाह बात कर लेंगे।
بات کیا کریں، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک عالم بات کرے اور بات ہوتی ہے، ہمارے جیسے بندہ کو بات کرے تو پھر اور بھائی جان بات ہوتی مجھے عالم مت کہو، اللہ کے لیے میں کوئی عالم شالم نہیں ہوں بھائی. کیوں کہہ رہے ہیں ایسے خواہ مخواہ معروف کر رہے ہیں؟ نہیں آپ نام مانے، ہم نے تو کہنا ہے ہمارے لیے عالم ہے نا. آپ نام مانے ہیں. جب آپ سے سیکھتے ہیں تو ہم تو یہی کہیں گے نا. بھئی ہم نے تو اپنے حساب سے کہنا ہے نا کہ آپ عالم. ہم سب سے آپ زیادہ علم رکھتے ہیں تو ہم اچھا، یہ کل بات ایک کہیں گے. نا پیر صاحب، کل ایک بندہ ہے، لڑکا ہے کے پی میں، خیبر پختونخوا میں، وہاں پر اس نے پورے قرآن پاک کو آگ لگا دی. اس کے بھائی نے نا، اس کے بھائی نے، سگے بھائی نے پولیس بلا لی ہے. پولیس بلانے کے بعد اس کو وہ کہتا ہے کہ جی میں مجھ سے پوچھو میں نے کیوں آگ لگائی، وہ کہہ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں بس تم نے لگائی تو ہے نا، بات تو یہ لگائی تو ہے نا، پوچھنا تو ہے ہی نہیں ہے. پوچھے کو بعد میں پوچھیں گے نا، وہ پولیس والے پوچھ لیں گے کیوں لگائی ہے، کیا ہے، تم نے اور لگائی ہے. اس کے متعلق یہ فتویٰ بھی ہے مولویوں کا کہ اس کی معافی بھی نہیں ہے. تو وہ اس کا بھائی سگا جو ہے نا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ 1 سال ہو گیا ہے یہ ملحدین کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ ملحد ہو گیا ہے، اس کو یہ ہمیں بھی اس نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. تو اس سے کہتا ہے میں نے نیا قرآن پاک تھا ہمارے گھر میں، اس نے اٹھا کر اور پورے قرآن پاک کو آگ لگا دی. تو پھر اس نے پولیس کو بلایا، پھر پولیس کو اس کو پکڑ کے لے گئی ہے کل. نہیں لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ دماغی خلل کی نشانی ہے، کیونکہ ملحد ہو گیا تو قرآن کو آگ کیوں لگانی؟ بھی تو ملحد ہو جاؤ. یہ جو ہوتے ہیں نا مسلمان سے ملحد ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں بڑی پرابلم ہوتی ہے. سب سے پہلے پھر اسلام پہ کہتے ہیں بھائی تم نے چھوڑ دیا اسلام، اچھا نہیں، تم ہاں نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، اپنی مرضی جو مرضی کرو، لیکن آگ لگانے کا کیا مقصد؟ دوسرے کو مشتعل طارق کرنا. صاحب یہ اوریجنلی ملحد تو نہیں ہوئے نا، ان کو دھکے سے ہی کیا ہوا ہے لوگوں نے فتور ڈال کے دماغ میں، تو وہ انہوں نے پھر دوبارہ اپنا دماغی کام بھی خلل لینا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہے. جیسے یہ بھی بنی اسرائیلی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے ملحد ہیں لیکن وہ صبح شام گستاخیاں کرتے ہیں. وہ باہر ہے نا ظاہر ہے پاکستان میں، ایک ملحد تو بندہ گستاخیاں سکتا کرے گا ہی، وہ ہے، ظاہر ہے. آگ لگا دے گا تو پھر وہ اپنی جان کا خود ہی نہیں دشمن ہے. کوئی دین، کوئی کسی نے چھوڑ دیا مذہب، جاؤ ٹھیک ہے، نہیں تمہیں قبول تم جاؤ، لیکن فساد فی الارض کرنے، فساد فی الارض کی غرض سے انہوں نے چھوڑا ہوا. نہیں اس کے سکے بھائی اس یہ کا تو دوسرے کو اریٹیٹ کرنے والی بات ہے نا. یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ایسے لوگوں کو تو پھر سزا ملنی چاہیے جو اس طرح کا فساد کرتے ہیں. نہیں اس کے سکے بھائی نے اس کو پکڑوا دیا، پولیس کو بلایا، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اس کو. اب یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا، پولیس والے ہی گولی مار دیتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا پاکستان میں. وہ اصل میں اکبر خان صاحب اگر آپ موجود ہیں تو بتائیں، آپ کی جگہ کسی اور کو لے سکتے ہیں؟ آپ ناراض ہو جاتے ہیں بڑے تو پھر ڈر لگتا ہے آپ سے. نہیں نیچے ایک بندہ کویسچن سیدھی کر رہا طرح ہے کہو طارق مینوں صاحب. اتارنا چاہتے ہو تو نہیں اتار اکبر دو خان یار، صاحب، میں خود ہی چلا جاتا ہوں یار. بھائی اکبر خان صاحب پوچھیں گے پہلے. میں سن رہا ہوں. آپ نے اگر مجھے اتارنا ہے تو اتار دیں، لیکن مجھے ایک بات کرنی ہے. جی بات کریں بات ضرور. پیر کسی صاحب، بھی حالت میں چوہان جی اور اکبر صاحب کو مت اٹھائیے، مت اتاریے کسی بھی حالت میں. نہیں وہ ایک بندہ نیچے طارق چوہان صاحب سے سوال کرا، اس کو اوپر لینا ہے، میں نے اس کو پوچھنا ہے بھائی اوپر آ کے سوال ٹھیک ہے، کر. مجھے اتارتے ہیں. احمد علی کو اتار دیں. مجھے عبداللہ کو اتار دو، عبداللہ کو بلاک کر دو، عبداللہ کو اتار دیں، ملک کیسر کا بدلہ پورا ہو جائے گا. بلاک کرو اس کو. پیر صاحب میں نے ایک بات کرنی تھی آپ کے لیے. کروں؟ جی کیجیے. آپ نے کہا کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. یہ آپ نے بات کی ہے عاجزی میں. عاجزی سمجھتے ہیں نا؟ لیکن آپ عالم ہیں، ماشاءاللہ آپ عالم ہیں. آپ کو اردو نہیں آتی ہے تو نسوار خان میں بات کروں؟